الحمدللہ کل ہم نے قرآن حکیم کی چوتھی صورت کا آغاز کیا، سورہ نساء۔ اس کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں نظر ثانی۔ بیسک جو موضوعات اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ابھی بورڈ پر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ نساء چوتھی صورت ہے۔ نساء عربی میں ویمن، خواتین، اور اس کا واحد ہے امرأتن، جیسے سورہ لہب میں ہے وامرأتہ، اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ تو امرأتن واحد ہے اور نساء پلورل ہے، تو صورت کا نام نساء یعنی خواتین۔ تو یہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم خواتین سے ریلیٹڈ جو امور ہیں، یعنی ان کے حقوق، وراثت کے معاملات، کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ سب موضوعات اس سورہ مبارکہ میں آئیں گے۔ اور جو زمانِ نزول ہے، کب نازل ہوئی، یہ بھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، غزوہ احد کے بعد، یعنی شوال 3 ہجری سے 5 ہجری تک ہے یہ نازل ہوئی۔ اور جیسے کہ قرآن حکیم میں صورتوں کے پیئرز کا بھی کنسیپٹ ہے، جوڑے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے جوڑے، یعنی اگر ایک صورت میں کوئی اجمالی طور پر بات کی ہے تو اگلی میں تفصیل آ جائے گی، یعنی وہ ایک لحاظ سے کمپلیمنٹری ہوتی ہے، وہ دونوں مل کر وہ مضمون کی تکمیل کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں مشابہت بھی ہوتی ہے دونوں میں، پیئر ریزیمبلنسز۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آل عمران، ان دونوں میں یہ آل عمران جو ابھی ہم نے صورت پڑھی، غزوہ احد کے واقعات ہم نے کافی تفصیلاً پڑھے ہیں، 6 رکوع اس کے بارے میں تھے۔ اور اب نساء اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ربط بھی سامنے آ جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا صورتوں میں بھی ربط ملے گا، آیات میں بھی، رکوع میں بھی۔ اب ربط کیا بنا؟ اب آپ نے غزوہ احد کے بارے میں یہ سمجھا کہ وہ ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک کیٹیگوریکلی کمانڈمنٹ تھی کہ درہ نہیں چھوڑنا، وہ غلطی ہو گئی اور دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہاں سے آل آف اے سڈن انہوں نے وہ نیزوں کی بوچھاڑ کر دی، تو ظاہر ہے وہ اسٹیمپیڈ ہو گیا ہے، بھگدڑ۔ تو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70۔ تو ظاہر ہے اب وہ پھر ان کے جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے، ان کی جو ازواج تھیں بیوہ ہو گئی ہیں، یہ بات تو ہوئی نا پھر۔ تو اسی لیے یتیموں کا حقوق جو ہے یہ ایک اہم موضوع ہے سورہ نساء کا، بلکہ ابتدا میں ہی آپ وہی آیات پڑھیں گے یتامہ کے بارے میں، یتیم۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا عام موضوع ہے۔ اسی طرح بیوہ عورتیں، ان کے بارے میں ہے نا جی۔ یہ لائن سے نیچے یہ 9 اور چھوٹے سے سب ہیڈنگز لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں موضوعات میں جو ہے نا یتیموں کے حقوق، اللہ اکبر۔ دوسرا وراثت، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کس کا کتنا حصہ ہے، جو کہ بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام عورتوں کو تو ملتا ہی نہیں تھا کچھ، یہ بھی اسلام کا ہے کہ عورت کو مقام دیا ہے باقاعدہ، اس کے بھی حصے ہیں وراثت۔ پھر نمبر 3 پہ دیکھیں ان عورتوں کا ذکر جن سے نکاح جائز ہے، یہ بھی اس میں آئے گا۔ طلاق اور خلا کی حدود و قیود، اگر یعنی جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، تو اگر عورت بھی یہ محسوس کرے کہ نباہ مشکل ہے کسی بھی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، خلا لے سکتی ہے وہ، اس سے علیحدگی کا ہے نا کہ
اور شرک کے بارے میں 2 دفعہ آیات آئی ہیں، لا یغفر لمن یشاء، کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا جائے، اس کے قدرت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں کسی بھی انداز سے کوئی بھی آپ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک ہے۔ یہ تو سورہ لقمان میں بھی کہا نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، پورے قرآن کا ایمفسس اسی پر ہے کہ صرف ایک ہستی سے ہی مانگنا چاہیے، اسی کے در پر حاضر ہو۔ تو یہ دیکھیں نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے شرک بدترین اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ نمبر 6 دیکھیں نماز، وضو، طہارت اور تیمم۔ تیمم کے جو احکام ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور صلاۃ الخوف ہے، غزوے بہت ہوتے تھے نا، جنگیں، اور نماز کی تو چھوٹ نہیں ہے، خواہ جنگ بھی ہو، اور بہت سے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوتے تھے۔ اب انہوں نے جماعت کرانی ہے باجماعت، اور دشمن سے مقابلہ ہے میدان جنگ میں، تو صلاۃ الخوف کا بھی ایک طریقہ کار اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں نمبر 7 میں لکھا ہے حالت جنگ، اس میں باجماعت نماز اگر ادا کرنی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائیں گے، طریقہ بتایا ہے۔ آدھے لوگ جو ہیں وہ ڈیفنس کے لیے ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، دشمن ہے نا، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ان کو ختم کر دو اسلحہ لے کر، اور آدھے جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہے نا جی۔ پھر اس طرح دوسری رکعت میں وہ جنہوں نے جو ڈیفنس کر رہے تھے اب وہ آ جائیں گے اور یہ پیچھے چلے جائیں گے، تو دونوں جو ہے نا وہ جماعت تو مل گئی نا، پھر جو رکعت رہ گئی وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے۔ اس طرح وہ ویسے بھی قصر ہوتی ہے، 2 رکعت جیسے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن امامت کا یعنی جماعت کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، تو وہ طریقہ کار اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو یہ تیسرا گروہ ہے ہپوکریٹس کا، 3 ہے نا، ایک تو مومن، کافر اور منافق ہے۔ منافق کی ویسے تو پورے قرآن میں مختلف جگہ اشارتاً اور کسی انداز میں ان کا ذکر مل جاتا ہے نا، کیونکہ منافق پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہوگا یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقوں، نیور ایور۔ وہ اس لیے کہ قانوناً تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون بالکل آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا مومنوں سے خطاب آیا ہے، یا ایھا النبی بالکل آیا ہے، یا ایھا الناس لوگوں سے آیا ہے، لیکن یا ایھا الذین نافقوا اے منافقوں یہ کہیں ایڈریس نہیں کیا۔ لیکن آپ کو آیات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ گائیڈنس دے رہے ہیں اس گروہ کے بارے میں اشارتاً وہ مل جاتا ہے۔ تو وہ 2 صورتوں میں زیادہ ہے ان منافقین کا ذکر، ایک تو جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ، اس میں آپ دیکھیں گے، اور ایک سورہ نساء، دوسری سورہ توبہ ہے، اس میں وہ نفیر عام تھا نا، سب کے لیے حکم تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، غزوہ تبوک۔ تو یہ جہاد بھی ایسی چیز ہے کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے نا یہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جان عزیز ہوتی ہے نا تو وہ بچنا چاہیں گے، نماز کے لیے بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، باہر کہیں ہے نا ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے اگر کوئی محفل چل رہی ہے، اس میں کیا عرض ہے، شو ہی کرنا ہے نا اپنے آپ کو مسلمان۔ لیکن ہاں نام بھی ہے منافقون، ہاں منافقون جی بالکل، سورت کا نام بھی ہے 64 نمبر، بالکل مومنون بھی ہے سورت، اور یہ تو نے بڑا صحیح فرمایا منافقون بھی ہے سورت، ہے منافقون 64۔ تو یہ 2 صورتوں میں ان کا کافی ذکر ملے گا اس گروہ کا، سورہ نساء اور سورہ توبہ۔ یہ دیکھیں منافقین کے کردار کی نشاندہی،
اور لاسٹ میں نے لکھا ہے خاتمۃ النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت، اطاعت و فرمانبرداری، اس کا اس میں کافی بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں، ہے نا جی۔ تو یہ جو ہے کچھ اہم موضوعات کا ٹپس ہے جو انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، ہے نا جی، اس آیت مبارکہ میں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اس میں جو نمبر 6 میں لکھا ہے نماز، وضو، طہارت اور تیمم، پانی کی اویلیبلٹی نہ ہو، وضو پانی سے ہی کرتے ہیں نا، تو اس کا جو ذکر ہے یہ اس صورت میں ہے، اور وہ 5 ہجری کو یہ حکم ملا ہے تیمم کو، 5 ہجری۔ اور یہ کون سا موقع تھا؟ غزوے ہوتے تھے نا، بنی المستلق، ہاں یہ وہ اس میں قافلے وہاں جا رہے تھے، پانی اویلیبل نہیں تھا، تو یہ پھر آیت نازل ہوئی، ہے نا جی۔ ہاں بنی المستلق یہ ہے 5 ہجری کو، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ پاک صاف مٹی ہو، اس پر ہاتھ مار کے جھاڑو، اور ایک دفعہ پورے چہرے پر اور ایک دفعہ بازو پر، ہے وہ بھی مختصر کر دیا، وہ 3 دفعہ نہیں ہے جیسے ہم 3 دفعہ منہ دھوتے ہیں اور 3 دفعہ، وہ ونس ٹائم ہے، کتنی آسانی کر دی وہ تیمم۔ ویسے بائی دی وے تیمم کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک ارادہ ہی ہے وضو کا کہ بھی پانی اویلیبل نہیں ہے، ارادہ کر رہے ہیں نماز کا، تو اس کے لیے تیمم، تو وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو کل ہم نے الحمدللہ 2 آیات کا تھوڑا سا ترجمہ ہم دیکھا تھا، آج اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا سورہ نساء بہت آسان ہے نا جی۔ تو سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھیں یہ پوری نسل انسانی سے خطاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الناس، کیونکہ پہلی 2 سورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، دونوں الف لام میم سے، اور یہ دیکھیں یا ایھا الناس سے، اور اگلی سورت جو ہے مائدہ وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ اچھا یا ایھا، تو یہ جو ہے نا حرف ندا ہے، اٹینٹیو کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، یا ایھا۔ الناس لوگوں کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں عوام الناس، ہے نا۔ آخری صورت میں 3 دفعہ آتا ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، کم تم سب کو، من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے، نفس واحدہ اشارہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، نسل انسانی کا آغاز وہیں سے ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو بنایا، قرآن میں بہت ساری جگہ ذکر ہے، تین سے، مٹی سے، پھر نفخت من روحی، اللہ نے پھر روح پھونکی اور وہ آدم انسان بن گئے، نفس واحدہ، نفس واحدہ سے، وخلق منہا زوجہا، وخلقا اور پیدا کیا، منہا اس نفس سے، زوجہا اس کی زوجہ، یہ اس طرف اشارہ ہے جو آپ سنتے ہیں کہ بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا کہ وہاں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، تو اس طرح یہ آغاز ہو گیا ہے، یعنی جو اللہ کا ایک پری ڈیزائن سکیم تھی نا
کہ میں نے یہ پوری کائنات اور خلقت یہ جو ہے نا جاندار، ان کو اسی انداز سے چلانا ہے، نر اور مادہ ہیں ان کے ملاپ سے. تو نر اور مادہ یہ کپل اللہ نے وہاں بنا دیا. اور پھر کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. بس یہیں سے آغاز ہو گیا. ہاں رجالن اور نساء کا، مرد اور عورت. رجالن رجلن کی جمع ہے نا، رجلن مرد کو کہتے ہیں، اور نساء ابھی بات ہوئی ہے خواتین، مرد اور عورت. وَبَثَّ بَثَّ کا ہوتا ہے پھیلا دینا. وَبَثَّ پھیلا دیے منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن کثرت سے بہت زیادہ تعداد میں، وہ نساء اور عورتیں. اب دیکھیں یہ یعنی مرد اور عورت اور ان سے نسل انسانی. اسی مناسبت سے جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں یہ آیت رکھی گئی ہے. بڑی لاجیکل ہے یہ، دیکھو آغاز ہے نا، کیونکہ وہاں بھی ایک نئے خاندان کی افزائش ہونے جا رہی ہے. ایک سورہ احزاب کی آیت ہے خطبے کے لیے، وہ آیات ہے. تو یہ نکاح کے خطبے میں یہ پڑھا جاتی ہے یہ آیت نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی. اللہ اکبر. واتقوا اللہ. آپ دیکھیں کہ شریعت میں تقوی پر کتنا ایمفسس ہے. شروع میں بھی یا ایھا الناس اتقوا، تقوی پرہیزگاری. ابھی پھر کہا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے. الذی وہ ہستی، وہ ذات، تساءلون، تساءلون سالہ سے ہے، یہ سالہ مانگنا، تم مانگتے ہو، تم آپس میں مانگتے ہو، بہی اس کا نام لے کر، یعنی اللہ کا نام لے کر. یہ ہم نہیں کہتے یار اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کے نام دے دو، یہ اللہ کے واسطے مانگتے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ چلو وہ تو بیگر یا اس کی بات ہوگی نا، بھکاری بھی اللہ کے واسطے مانگتے ہیں. کبھی لڑائی جھگڑے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار اللہ کے واسطے تم اس جھگڑے کو ختم کر دو یار، فار دا سیک آف اللہ، اللہ کا نام لے کر. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کہتے ہیں والارحام، یہ رحم کا ہے. کیا معنی یہاں پہ صرف ایک لفظ ہے، یہ پورے معنی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق ہی نہ ہونے پائے. اس چیز سے بھی ڈرو. دیکھیں نا واتقوا اس کے ساتھ بھی ہے، ڈرو کس چیز سے، کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرو. رحمی رشتے جو ہیں ان سے تم قطع تعلق ہی کرو، ان رشتوں کو توڑو، اس چیز سے بھی ڈرو. یہ ارحام اس معنی میں ہے، والارحام ہے نا جی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان. یعنی واٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو آر بینگ واشڈ. دیکھا جا رہا ہے بڑے غور سے. اللہ نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف انداز میں آتا ہے. کہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. یہ سب یہی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کوئی چھپ کر عمل کر رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں دوسری آیت میں ہی یتیموں کا ذکر آ گیا ہے. نسل انسانی کی افزائش اور طریقہ کار وہ ذکر ہوا پہلی آیت میں، اور اب فوراً آیا کہ یہ یتیموں کا مال جو ہے نا یہ انہی کا حق ہوتا ہے، ان کے سپرد کر دو. اللہ اکبر ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَآتُوا دینا، دے دو، ہینڈ اوور کر دو. یتامہ یتیم کی جمع، یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ان کے مال. اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. خبیث اور طیب جو ہے ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. خبیث اچھا، او خبیث برا، طیب اچھا. خبیث ناپاک اور طیب پاک. اس معنی میں ولا تتبدلوا، اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب طیب سے. میں نے ویسے اس کی کل ایک تھوڑی سی مثال دی تھی ہے نا جی، کہ جیسے مرنے والا وہ فرض کرے کوئی 40 بکروں کا ریوڑ چھوڑ کر مر گیا
اس وقت یہ بہت ہوتا تھا نا عام ہے، بکرے بھیڑ ہے سبھی یہ کرتے تھے ان کو چرانے کا ہے، تو اس میں صحت مند بھی ہوتے ہیں موٹے تازے اور کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اب جو یتیم کی نگرانی کر رہا ہے اس کے بھی ہیں بھیڑ بکریاں، وہ تو عام ہوتی تھی۔ اب اس نے دیکھا وہ موٹے موٹے چھانٹ کر اپنے پاس لیا، ادھر سے جو بیمار ہے اس کو دے دو، اور یہ کہو کہ دیکھو تعداد گن لو پوری ہے، میں بڑا ایماندار ہوں، 40 سے 39 نہیں ہونے دیا، میں روز گنتا ہوں اور وہ احتیاط کرتا ہوں۔ یہ ہے، یہ اس طرف ہے کہ تم طیب کو، اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، طیب کو لے لو اور خبیث کو ڈال دو۔ ہاں ہاں ایگزیکٹلی، ہاں 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 بنجر، ہاں بالکل، یہ بھی ہے نا، بالکل یہ دیکھو یہ بڑا ایک واسٹ کنسیپٹ ہوتا ہے، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی یہاں، بالکل دیکھو طیب اور خبیث، اللہ اکبر ہے۔ اور کہا ولا تاکلوا اموالہم، اور ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ اموالہم ان کے مال، الا اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر، یہ دوسری ٹیکٹکس بتا دی، الا اموالکم، یعنی دیکھیں نا جو مرنے والا اپنا ایک اثاثہ چھوڑ کر گیا ہے، بھئی اس کا حساب کتاب الگ رکھو، وہ امانت ہے، یہ بڑے ہو جائیں گے ان کو دینا ہے۔ اب تم کہو یار اپنے بندے ہیں وہ ملا لو، وہ اس نیت سے کہ وہ بعد میں حساب کتاب بھی نہیں رہے اور سارا اپنے خرچ کیا ہے ملا کر نا، یہ بھی ایک بددیانتی کا ایک انداز ہے کہ وہ ملا لو اپنے ہی مال سے اور کہو جی ہم تو خرچ کرتے رہے ان کے کپڑوں پر، ان کے کھانے پر، ان کی دیکھ بھال پر، بڑا خرچ ہو گیا، اور وہ پھر ٹریس آؤٹ نہ ہو کے حساب کتاب ہے۔ انہو کان ہوبن، ہوبن گناہ کو کہتے ہیں، انہو کان ہوبن کبیرہ، بے شک یہ کانا ہے ہوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ دیکھو یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، وآتو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور یتیموں کا مال جو ہے اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، الا اموالکم، یقیناً یہ بہت بڑا ہوبا ہے، گناہ ہے، اللہ اکبر۔ ہاں بہنوں کو نہیں دیتے، بالکل، ہاں ہاں وہ لکھا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، ہاں بڑا ظلم ہے یار، یعنی اس دور میں بھی ایسی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں، ہاں وہ بھی جہالت کا علاقہ ہے نا، آپ تھوڑا سا انٹیریئر سندھ میں جائیں تو واقعی بڑا زیادہ ہے، غربت بھی ہے بہت ہے، کہیں پانی اویلیبل نہیں ہے، اور صحرا، اور وہ کافی وہ ہے زندگی ان کی نا، اللہ رحم فرمائے، بہت زیادہ۔ اچھا اب یہ ہے آیت نمبر 3، جس سے یہ بڑی وہ خوش فہمیاں لیتے ہیں نا کہ جی 4 کی اجازت مل گئی، 4 کی اجازت مل گئی، یہ اس آیت میں ہے آیت نمبر 3 میں، پورے قرآن میں یہ ایک جگہ ہے، اور جگہ عمل نہیں کریں گے، بس ایک ہے، ایک جگہ اور جگہ نہیں کہا، اس کو پکڑ لیں گے سارے مر گئے، 4 کی اجازت ہے جی، 4 کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے، حالانکہ آیات تو دیکھیں قرآن کی 6000 سے زیادہ ہیں، اور کتنی تمہاری فلاح اور بہبود کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کو بنا دینے کے لیے ایک آیت کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو اس میں ہے 4 کا اچھا ذکر، لیکن وہ جس پیرائے میں ہے اس کو سمجھنا چاہیے، نہیں اگرچہ ہے تو وہ جنرلائز ہی، لیکن یہاں اسپیسیفکلی جس میں وہ کہا ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں ترجمہ، فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اللہ اکبر ہے۔ وَإِن، اور اگر، خِفْتُم، خوف ہو تمہیں، ڈر ہو تمہیں، اندیشہ ہو تمہیں کس چیز کا، اللہ تقسطوا، اللہ 2 لفظ ہیں، ان اور لا،
ان کا مطلب کہ لا نہیں، تقسطو تم قسط کر سکو گے، یعنی تم انصاف کر سکو گے۔ دیکھیں اس موضوع کا آغاز ہی عدل و انصاف سے ہو رہا ہے سٹارٹ میں۔ دیٹ شوز کہ یہ جو آگے بات بتائی جانے والی ہے نا 4 کی، پری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ایسی حرکت کی نا، اجازت تو ہے، تو عدل اور انصاف پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سٹارٹ میں کہہ دیا۔ اچھا بہرحال کہ اللہ تقسطو، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم کی جمع ہے، یتیم کی جمع ہے، یتیم یہاں پر یتامہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یتامہ سے مراد ہے یتیم عورتیں، یتیم عورتیں۔ دیکھیں موضوع یہ کیا چل رہا ہے کہ جو یتیموں کے سرپرست کہہ لیں یا جو نگہبان بنتے ہیں اس میں بچے بھی ہوں گے، بچیاں بھی ہوں گی، اور یہ تو آپ معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یار بڑی جلدی اتنے بڑے ہو گئے ہیں، وقت تو تیزی سے گزرتا ہے نا، بچے بھی جوان ہو جاتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے یتیموں کو رکھا ہوا تھا ان کی دیکھ بھال کے لیے، اب ان میں سے کوئی لڑکی بہت ہی خوبصورت لگی اور اس کا باپ بھی بہت پیسہ چھوڑ کر ہے، یہ بڑی بات جو ہے نا یہ سمجھنے والی ہے، مالدار لڑکی اور حسین و جمیل ہے اس کے زیر نگرانی، یتیم تھی نا بڑی ہو گئی، اب وہ یہ کہہ رہے میں اسی سے شادی کر لیتا ہوں، مال بھی میرے پاس رہے گا، اور وہ یہ جو ہوتا ہے نا مہر شہر، میں تو اس کو پال رہا تھا تو میں وہ بھی سارا اپنے کنٹرول ہی میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے تمہیں نگہبان بنایا ان کے ماں باپ تو چلے گئے، یہ شہید ہو گئے نا، اب تم ان کے حقوق کے پاسبان ہو، تم نے خود ہی بیاہ کر لیا، تو مطلب ہے اب باہر کون رہ گیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان کو عزت کے ساتھ کہیں اور شادی کرتے اور ان کے حقوق کی نگہبانی تم کرتے، ان کے ساتھ زیادتی کہیں تو نہیں ہو رہی، تم خود ہی وہ کر رہے ہو۔ تو کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انصاف نہیں کر سکو گے ان عورتوں میں، ان سے نہ کرو، ان سے باہر چلے جاؤ اور ایک چھوڑ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اجازت ہے، باہر کر لو، عورتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ یہ آیت اس سینس میں ہے، یہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان پر ووٹ ڈالنے کے تو اس سے باہر، کہا کہ اللہ تقسطو، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے فی الیتامى، یہ یتیم بچیوں کے بارے میں، یعنی ان سے اگر نکاح کر کے تو فن کی ہو، تو تم نکاح کر لو ماں جو تابا کہتے ہیں اچھا لگنا، پسند کرنا، ویسے طیب بھی اسی سے ہے، ہر طیب چیز اچھی لگے گی آپ کو، تابا جو پسند ہو، اچھی لگے، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، کتنی کی اجازت دے دی؟ کہا مثنا 2 تسنیہ سے ہے نا، 2 و ثلاثہ 3 بالرباع اور 4 نہیں مثلا 2 ہاں 2 کر لو، ہاں 2 کر لو، 3 کر لو، یہ 4 کر لو، ہے نا، وہ محاورتاً اس طرح کہا جاتا ہے، 2 سے شادیاں کی ہوئی ہیں جی، ہے 3 سے کی ہوئی ہیں، تو اچھا اجازت ہے مثنا ثلاثہ اور رباع کی، 2 کی بھی، 3 کی بھی اور 4 کی بھی۔ لیکن پھر دیکھیں آگے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا تو فَوَاحِدَةً، فَإِن پھر اگر خِفْتُم خوف ہو تمہیں، ڈر ہو، اندیشہ ہو، کس چیز کا؟ اللہ تعدلوا، کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، یعنی اگر ایک سے زیادہ کرتے ہو تو انصاف نہیں کر سکو گے، یہ ڈر ہے تمہیں، تو کہا فواحدۃ، پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر مت سوچو 2 یا 3 کا، یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر عدل پر انصاف ہے، اجازت تو ہے لیکن ہاں ہے ہاں یہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک، ہاں میں نے یہی کہا کہ یہ جس پرسپیکٹو میں آ رہا ہے، یہ شروع میں نے یہ آپ کو یہ عرض کیا تھا
تو یہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ میں بڑا دیکھ رہا تھا، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ اگرچہ اس پیرائی میں ہے اور آیت پڑھ کر کنڈیشنلی لکھتا ہے، لیکن اس لوگوں نے سب نے اپنا فائدہ نکالا اور انہوں نے کہا یہ جنرلائز ہے، اللہ نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے، اور سارے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ ہاں بس یہ ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہاں 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 جنرل تھا ہاں 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 ہاں۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں جیسا کہ ترجمہ کیا تو کہا فواحدتاً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی رکھو، زیادہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں اجازت ہے لیکن عدل اور انصاف پر انتہائی زور ہے۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شروع میں 2 سے شادی کی، تو اتنا زور ہے عدل اور انصاف کا، تو اس نے ایک کے لیے تربوز خریدا، ایک بیوی کے لیے، تو اس نے کہا اللہ نے عدل کہا ہے تو دوسرے کو بھی ہونا چاہیے۔ تو اس نے پھر پوری مارکیٹ چھانی کہ ایگزیکٹ سبزے میں بھی اتنا ہو، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ کلر میں بھی تو لائٹ اور ڈارک ہوتا ہے نا باہر سے، اور وزن میں بھی پورا چھانٹ کر ایک رتی کا بھی نہ ہو۔ اس نے کہا یار اتنا زور ہے قرآن میں، تو اس نے ایونچولی خرید لیا۔ اس نے نا ویٹ کے حساب برابر، کلر کے لحاظ سے برابر۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے کہا یہ بیرونی جو یارڈ سٹک تھے وہ تو میں نے پورے کر دیے، اب ہو نوز کے اندر اس سے کون سا سرخ نکلتا ہے کون سا چٹا نکلتا ہے، یہ اس کو ہوا تو انصاف نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں ایگزیکٹ دونوں کو ہاف آف کرتا ہوں، تو آدھا جیسا بھی ہے نا بیٹا وہ اس کو یہ، یعنی یہ عدل کا کنسیپٹ ہے۔ اتنے وہ کانشیس ہوتے تھے، ورنہ تو وہ کہے گا تیرا مقدر اگر جو سفید نکلتا ہے تو میں اندر تو نہیں بیٹھا ہوا تربوز کے، یہ کہہ سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے کہا ہے فواحدۃ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کیا، پھر ایک ہی پر اکتفا کیا جائے۔ بات عدل اور انصاف کی ہے نا جی، اللہ اکبر ہے۔ دیکھیے عدل اور انصاف یہ بھی بڑا ایک براڈر ہے، آگے تھوڑی سی وضاحت بھی آئے گی۔ عدل اور انصاف میٹیریلسٹک تھنگس میں کر سکتے ہیں آپ، نان نفقہ ہو گیا، زیورات ہو گئے، کپڑے ہو گئے، تربوز ہو گئے، وہ بھی ہو گیا ہے، دیگر مال اور اسباب، ایون ٹائم سپینٹ، اس میں بھی عدل ہو سکتا ہے۔ جو بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس میں بھی مساوات ہو، یہ نہیں کہ ایک کے پاس 2 دن رہنا ہے تو دوسرے کے پاس 2 گھنٹے